کسی جیل میں مصوری کی تربیت کے اسکول کا ہونا اور قیدیوں کا جیل کی ایک بیرک کو آرٹ اسکول کی شکل دے دینا یقیناً نہ صرف سننے اور دیکھنے والوں کے لیے منفرد ہے بلکہ خود قیدیوں کے لیے بھی رنگوں سے کھیلنا اور لکیروں کو معنی دینا ایک نیا تجربہ ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات سے تعلق رکھنے والے موسیٰ خان بھی کراچی سینٹرل جیل کے ان مصور قیدیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے جیل سے باہر کسی منظر کو کینوس پر منتقل کرنے کے لیے کبھی برش تک نہیں اٹھایا، مگر آج ان کی بے شمار پینٹنگز اس آرٹ اسکول کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ موسیٰ سوات میں گڑ کا کاروبار کرتے تھے، ان کی عمر 37 سال ہے اور وہ 13 ماہ سے یہاں قید ہیں۔ یہاں پہ آیا، پینسل اٹھایا، پہلے دن سے میرے سے ایک گلاس ہی نہیں بنتا۔ میں پہلے دن بہت پریشان بھی ہوا، یہاں پہ گلاس کس طرح بنتا ہے۔ تو میں نے پینسل جب اٹھایا، گلاس سے شروع کیا، گلاس بنانے سے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ ایک مہینے میں مجھے پتہ چلا کہ ہے کچھ ہاتھ میں بھی ہے، ذہن میں بھی ہے۔ تو شوق تو میرا پہلے سے تھا۔ تو یہاں پر جب میں نے لکیریں کھینچی تو وہ لکیریں بولتی تھی، وہ میں بھی حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے کم وقت میں میرے ہاتھ میں اتنا کمال، اتنا فن۔ کراچی جیل میں یہ آرٹ اسکول 3 سال سے قائم ہے اور وقت کے ساتھ یہاں قیدیوں کے فن پاروں میں پختگی اور پیشہ ورانہ مصوری کی جھلک نظر آتی ہے۔ موسیٰ نے ان سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اب تک پاکستان میں سماجی ناانصافی، انسانی حقوق بالخصوص خواتین کے حقوق کی پامالی اور ملک کو درپیش انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسے مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسے مسائل کا خاتمہ تبھی ممکن ہے جب حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ عوام بھی مل کر ان عناصر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ صرف سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی اداروں کے لیے اکیلا ممکن نہیں ہے۔ جب تک سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ عوام کا تعاون نہ ہو، ان پہ نظر رکھے۔ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں یہ لوگ، یہ جو خودکش کرواتے، بم بلاسٹ کرتے، یہ کہاں سے آتے؟ آسمان سے تو نہیں آتے۔ ہمارے محلے میں ہوتا ہے، ہمارے مسجد میں بیٹھتا ہے، ہمارے گاؤں میں بیٹھتا ہے، ہمارے شہر میں ہوتا ہے، ہمارے آس پاس ہوتا ہے۔ ان پہ نظر رکھ کے۔ آزادی کی طرح قید بھی ایک احساس ہے، مگر موسیٰ کہتے ہیں کہ مصوری جیسی تخلیقی صلاحیت سے واقفیت نے ان کے اس احساس کو کسی حد تک کم کر دیا ہے۔ یہاں پہ بھی مطلب وہ ماحول تو نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے، لیکن پھر بھی قید ہے۔ قید کے اندر مطلب جیل کے اندر قید ہوتے ہوئے ہم یہ تخلیقی کام کے ساتھ منسلک ہوئے۔ تو یہاں پہ فائن آرٹ، جیسا کہ اس کے نام سے یہ بہترین ہنر ہے، ہمارے ذہن کو ایک بہترین احساسات سے مطلب دوستی ہو گئی۔ تو یہ ایک نشہ بھی ہے، ایک ایسا فن ہے کہ اس میں نشہ بھی ہے۔ تو اس نشے میں ہم اتنا گم ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس ماحول سے بے خبر ہے کہ ہم کدھر ہیں۔ معاشرتی ناہمواریاں لوگوں میں حساسیت ختم کر دیتی ہیں، لیکن مصور حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات و واقعات کو سمجھنے کا ان لوگوں کا زاویہ نگاہ بدل گیا ہے۔ پہلے ہم سوچتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے کہ ایک مسئلے کا حل بندوق میں تلاش کرو، ایک مسئلے کا حل تشدد میں تلاش کرو، ایک مسئلے کا حل مطلب پاور کے ذریعے حل کرو۔ ابھی وہ نہیں رہی۔ ابھی ہم ایک آرٹ کے ذریعے، ایک فن کے ذریعے، ایک حسین اور خوبصورت لکیروں کے ذریعے، رنگوں کے ذریعے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ جیل سے باہر ان مصور قیدیوں میں کوئی چوکیدار تھا تو کوئی ڈرائیور، کوئی سیلز مین تو کسی کا اپنا کاروبار تھا۔ مصوری کے بنیادی اصولوں سے یہ لوگ واقف نہ تھے، مگر یہاں سے جانے کے بعد ایک نئی شناخت ان کے ساتھ ہوگی۔ موسیٰ رہا ہونے کے بعد اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی سے مجسمہ سازی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آرٹسٹ بس آرٹسٹ ہے، جہاں بھی ہوں، جیل کے اندر ہو، میرے خیال میں جیل کے اندر ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہوں، ایک حسین جذبوں کا مالک، کائنات کے حسین رنگوں میں برش سے، رنگوں سے کھیلنے والا، اور لکیروں میں سبق دینے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ جہاں بھی ہے
خوبصورت جذبوں کا مالک ہے اور خوبصورت زندگی کا خواب دیکھنے والے. عائشہ خان، اردو VOA، کراچی.